بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے صدقہ وسیلہ پاک سے تمام امت کو خیر و عافیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، آج کا ہمارا بہت ہی پیارا اور بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے والدین کی نافرمانی کرنے پر اللہ تبارک تعالیٰ کون سا عذاب نازل فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کی قدر کریں، ان کا ادب کریں، ان سے محبت کریں، ان کا احترام کریں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، آمین۔ پیارے ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھے، روزے رکھے، جو والدین کا نافرمان ہو، یہاں تک کہ وہ اس میں منفرد بن جائے، مگر وہ اس حال میں مرے کہ اس کے والدین اس سے ناراض ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے وہ اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس پر شدید غضبناک ہوگا۔ استغفر اللہ۔ آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ شب معراج کو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک درخت کی شاخوں پر لٹکائے ہوئے تھے۔ میں نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، یہ والدین کے نافرمان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، جس نے والدین کو گالی دی تو اس کے سر پر جہنم کے کھولتے ہوئے پانی کے اتنے قطرے پڑیں گے جتنے آسمان سے بارش کے قطرے پڑتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ حضور پر نور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اتنا کسی کے عذاب نے رنج میں نہ ڈالا جتنا ماں باپ کے عذاب میں مبتلا انسانوں نے رنج میں ڈالا۔ میں جنت میں تھا، وہاں پر بھی ان کے رونے کی چلانے کی آوازیں آتی رہیں۔ میں نے ان کے رونے کی آوازیں سنی، میرا دل شفقت سے بھر آیا۔ میں نے عرش کے نیچے سجدہ کیا اور دعا کی کہ اے میرے رب، اے رب العزت، ان کو بخش دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، اپنا سر اٹھا لیں، میں ان کو اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک ان کے ماں باپ ان پر راضی نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد میں اپنی جگہ واپس آ گیا تو میں نے ان کی چیخوں پکار اور ان کا رونا سنا، تو دوبارہ عرش کے نیچے پہنچ کر سجدہ کیا اور اللہ رب العزت نے فرمایا، اپنا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، اپنا سر اٹھائیں اور جو آپ مانگیں گے میں آپ کو عطا فرماؤں گا، لیکن ماں باپ کے نافرمان کے سوا، کیونکہ وہ جہنم سے نہ نکلیں گے جب تک ان کے ماں باپ راضی نہ ہو جائیں۔ پھر میں اپنی جگہ واپس آ گیا۔ اس کے بعد میں نے پھر ان کی آہوزاری سنی۔ میں نے عرض کیا، یا رب العزت، اے رب العالمین، جہنم کے دروغہ مالک کو حکم دیں کہ ان کے طبقے کے دروازے کو کھول دے تاکہ میں ان کے عذاب کا مشاہدہ کروں، کیونکہ میں ان کی چیخوں کی آوازیں سن رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اس کو حکم دے دیا ہے۔ آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحابہ وسلم دوزخ کے پاس پہنچے۔ دروغہ جہنم نے جہنم کا دروازہ کھولا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو آگ کی شاخوں پر لٹکا دیکھا اور عذاب کے فرشتے آگ کے کوڑے ان کے پیٹھوں اور رانوں پر مار رہے ہیں اور ان کے پاؤں کے نیچے سانپ اور بچھو چھوڑ رہے ہیں جو انہیں ڈستے رہتے تھے۔ میں دیکھ کر ان کی شفقت میں رونے لگا اور میں نے تیسری مرتبہ عرش کے نیچے پہنچ کر سجدہ کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کا والدین کی رضامندی کے بغیر نکلنا ناممکن ہے۔ اس وقت میں نے عرض کیا، یا رب العالمین، ان کے ماں باپ کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جنت میں اپنی منزلوں میں ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ
عرفات میں ہیں، کچھ جنت ماوا میں ہیں، کچھ ان کے سوا ہیں۔ میں نے پوچھا، اے میرے رب، اے میرے مالک، مجھے پہچان فرما ہر اس انسان کی جس کا والدین جنت میں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مجھے ان کی پہچان عطا فرمائی۔ میں نے ان کے پاس پہنچ کر فرمایا، اگر تم اپنی اولادوں کو دیکھو کہ عذاب کے فرشتے انہیں عذاب دے رہے ہیں، میرا دل تو ان کی چیخوں پکار سے بھر گیا ہے۔ یہ سن کر ان کے ماں باپ نے کہا، جو دنیا میں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، ہماری اولاد کے ہاتھوں جو ہم پر گزری، ہم انہیں معاف نہیں کر سکتے۔ اور ان میں سے ایک ماں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، میرے بیٹے کو تو عذاب میں ہی رہنے دیں، اس نے میری اہانت کی ہے، مجھے گالیاں دی اور میرا دل پاش پاش کیا۔ وہ دنیا کے مال پر قادر تھا اور میں بھوکی رات گزارتی تھی۔ وہ اپنی بیوی کو قیمتی لباس پہنایا کرتا تھا اور میں بے لباس رہا کرتی تھی۔ دوسری ماں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ عذاب میں رہیں، اس لیے کہ میں ان کی اصلاح کی بات کہتی تھی۔ وہ مجھے مارتے تھے اور گھر سے نکال دیتے تھے اور ایسا سلوک میرے ساتھ برابر کرتے تھے۔ جو کچھ بیتی ہے ان سے ان کا دل میں کینہ پڑ گیا ہے۔ میں نے کہا کہ دنیا گزر چکی ہے، جو کچھ وہاں ہوا وہ بھی گزر چکا ہے، اب انہیں معاف کر دو اور درگزر کرو۔ اس عزت کے طفیل کہ میں یہاں سفارشی بن کر آیا ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، آپ ان کے اوپر گروباں نہ ہوں۔ قسم ہے مجھے اپنے جلال کی، میں ان کی اولادوں کو جہنم سے نہیں نکالوں گا جب تک ان کے دل راضی نہ ہو جائیں۔ میں نے عرض کیا کہ اے میرے رب، اے میرے مالک، یا رب العزت، انہیں حکم دیجئے کہ یہ میرے ساتھ جہنم کی طرف چلیں اور اپنی اولادوں کے عذاب کو دیکھیں، شاید انہیں دیکھ کر ان کے دل میں رحم آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ جہنم کی طرف آئیں، تو دروغ جہنم نے جہنم کا دروازہ کھول دیا۔ جب انہوں نے اپنی اولادوں اور ان کے ساتھ ہونے والے عذاب کو دیکھا تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے، خدا کی قسم، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ اتنے شدید عذاب میں ہیں۔ اور ہر ایک ماں اپنی بیٹیاں اور اپنے بیٹوں کے لیے چیخ پڑی۔ اگر وہ والد تھا تو اپنی اولاد کے لیے چیخ پڑا۔ جب اولاد نے اپنے باپوں اور اپنی ماؤں کی آوازیں سنی تو ہر ایک رو کر اپنی ماں سے کہنے لگا، اے اماں جان، آپ نے میری جگر کو جلا دیا ہے۔ اماں جان، اگر میں دھوپ میں بیٹھتا، اگر ایک گھڑی دھوپ کی حرارت میں رہتا تو تم سے برداشت نہ ہوتا تھا۔ اب تم میرے جسم اور ہڈیوں پر رحم نہیں کرو گی۔ یہ سن کر ماں باپ رونے لگے اور کہنے لگے، اے حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، ان کے لیے شفاعت کیجئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میں ان کو ہرگز نہ نکالوں گا مگر تمہاری شفاعت سے، اس لیے کہ ان پر میرا قہر و عذاب تمہاری وجہ سے ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے مالک، ہماری اولاد کو جہنم سے نکال کر ان پر فضل و کرم اور احسان فرما دے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے والدین سے فرمایا کہ کیا تم ان سے راضی ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں یا رب العزت، ہم نے ان کو معاف کیا اور ہمارے دل ان پر راضی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا، وہ شخص جس کا والدین دل سے راضی ہو، اس کو جہنم سے نکال دو، اور ہر وہ شخص جس کا والد اسے نکالنا نہ چاہے، اسے چھوڑ دو کہ وہ میرے عذاب میں رہے جب تک میں چاہوں فیصلہ فرماؤں۔ تو انہوں نے ان کو نکال دیا جو صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ تھے، تو ان کے ڈھانچوں پر نہر حیات کا پانی بہایا گیا، تو پھر ان کے اوپر گوشت، جلد اور بال اگائے اور پھر وہ جنت میں داخل ہوئے۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین،
میرے پیارے مدنی آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی بلا شبہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اور فرمایا والدین کے نافرمان کو جب قبر میں دفنایا جائے گا تو قبر اس کو دبا لے گی یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوند ہو جائیں گی، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب 3 آدمیوں پر ہوں گے: والدین کا نافرمان اور زنا کرنے والا اور مشرک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں والدین کی فرمانبرداری اور ان کے آداب اور ان کی قدر کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، ابھی بھی وقت ہے، اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، ان سے محبت سے پیش آئیں، ان سے پیار کریں۔ پیارے ناظرین، اور جن بہن بھائیوں کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ جتنا بھی ہو سکے اپنے والدین کے لیے اصل و اسواب کا اہتمام فرمائیں کہ اللہ ہمارے ماں باپ کے طفیل، ہمارے ماں باپ کے صدقے ہم پر آسانیاں پیدا فرمائے، ہم پر اپنی رحمت فرمائے اور اپنے عذاب سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں کہ میرے جو بہن بھائی یہ بیان مبارک سنیں گے، یہ احادیث مبارک سنیں گے، وہ اس پہ ضرور عمل کریں گے کہ اگر ہم حدیث مبارکہ پہ عمل کریں گے تو ہمارے لیے دین میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے انشاءاللہ۔ تو پیارے ناظرین، اب ہمیں اجازت دیں، آپ کا چینل، آپ کا اپنا چینل فیضان درود مدینہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور پیارے ناظرین آپ سے ایک مدنی التجا ہے کہ کمنٹس میں اپنی رائے سے مجھے آگاہ کریں کہ آپ کو میری یہ خدمت پسند آئی ہے یا نہیں آئی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔